اسرائیل اور غزہ کی پٹی پر جو تماشا چل رہا ہے وہ رکا نہیں ہے۔ اسرائیل اب بھی غزہ کی پٹی اور ریفیوجیز کیمپ کے اوپر حملے کر رہا ہے۔ اور آپ کو یہ بتا دیں کہ 7 اگست کو جو 3 روزہ لڑائی ہوئی تھی اس کے ابھی بھی اثرات موجود ہیں۔ اسرائیل لگاتار فلسطینیوں کو شہید کرتا ہوا جا رہا ہے۔ آج تو اسرائیل کے دوست بھی اس کے دشمن بنتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، اور وہ لوگ جو اسرائیل کو سپورٹ کر رہے تھے اور اسرائیل کو نیگوسیشن ٹیبل پر لے کر آئے تھے، مذاکرات کے ٹیبل پر لے کر آئے تھے، آج وہی اسرائیل کے خلاف بھڑک رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے سیز فائر کروایا تھا اور سیز فائر ابھی بھی نہیں ہوا۔ اسرائیل لگاتار فلسطینیوں کو شہید کر رہا ہے، جس کی وجہ سے وہ لوگ جو اسرائیل کو نیگوسیشن ٹیبل پر لے کر آئے تھے وہی اسرائیل کے خلاف ہو گئے ہیں۔ اس بیچ بڑی اہم بات یہ ہے کہ اسرائیل کے خلاف وہ ممالک بھی اٹھ کھڑے ہوں جو اسرائیل کو پہلے سپورٹ کرتے تھے۔ اہم بات یہ بھی ہے کہ ویسٹ جو کہ مغربی ممالک ہیں وہ اسرائیل کو اور اسرائیل کی جو خونخواری جنگ ہے اس کو ابھی بھی چھپا رہے ہیں۔ تمام تر چیزیں آپ کے سامنے رکھی جائیں گی۔ چھوٹی سی گزارش ہے کہ آپ ہمارا یوٹیوب چینل حسنا ٹی وی کو سبسکرائب کر کے پاس موجود گھنٹی کے نشان کو دبا لیں تاکہ لیٹسٹ نیوز آپ تک پر وقت پہنچتی رہے۔ سامعین قدر، سب سے پہلے آپ اپنی سکرین پر دیکھیے جس کے اندر لکھا ہے غزہ فلیئر اپ لیوز نیو اسرائیل ایجپٹ ٹینشن بوائلنگ۔ اس آرٹیکل کو اگر آپ ڈیٹیل کے ساتھ پڑھتے ہیں تو اس کے اندر جو 3 روزہ لڑائی ہوئی تھی فلسطین کے درمیان اور اسرائیل کے درمیان 7 اگست کو، اس کے اندر مذاکرات اور سیز فائر کروانے والے ایجپٹین تھے۔ مصر کے صدر جن کا نام عبد الفتح السیسی تھا، انہوں نے کہا کہ اسرائیل بہت بڑا دھوکے باز ہے اور اسرائیل نے ہمارے ساتھ وعدہ کیا تھا اور سیز فائر کیا تھا کہ ہم فلسطین کے اوپر حملے نہیں کریں گے، لیکن اب حالات بدلتے ہوئے جا رہے ہیں۔ اسرائیل اس تمام تر چیزوں کو پس پردہ ڈال کر فلسطینیوں کو نشانہ بنا رہا ہے۔ فلسطینیوں کے ریفیوج کیمپ ہے جہاں مہاجر رہ رہے ہیں، ان کے بچوں کو شہید کر رہا ہے۔ ناظرین اکرامی، جو جنگ 3 روزہ ہوئی تھی اس کے اندر اب تک کی اطلاعات کے مطابق، کچھ میڈیا کے مطابق 47 فلسطینی شہید ہوئے تھے، جبکہ سینکڑوں کی تعداد میں زخمی ہوئے۔ کچھ کا ماننا ہے کہ ان کی تعداد 60 سے زیادہ ہے۔ اگر ہم اوورال بات کریں تو 17 بچے شہید ہوئے تھے اس جنگ کے اندر، اور 4 ٹوٹل خواتین شہید ہوئی تھی۔ اگر 17 بچوں میں سب سے کم عمر بچے کی بات کریں تو سب سے کم عمر بچے کی عمر محض 3 برس تھی۔ اسرائیل نے ان کو بھی نشانہ بنایا۔ اب ہوا کچھ یوں کہ امریکہ ویسٹ والے وہ اسرائیل کی اس قتل و غارت کو دنیا کے سامنے لانے سے کترا رہا ہے۔ ذرا اپنی سکرین پر خبر دیکھیے جس کے اندر لکھا ہے کہ اسرائیل lied so much about Gaza massacre that the Western media did not question it at all۔ آپ خود اندازہ لگائیے کہ کس طریقے سے ویسٹ جو ہے اسرائیل کی جو چیزیں ہیں اس کے اوپر پس پردہ ہے، اس کے اوپر کور ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو یہ وقت آ گیا ہے ان لوگوں کے لیے، ان مسلمانوں کے لیے، کہ اب اسرائیل کا وجود کا خاتمہ ہونا چاہیے۔